السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کو تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 8-9 نشستیں ہو چکی، بیٹھ کے جو انہوں نے ٹیو آرز کو طے کرنا تھا، ٹرمز آف ریفرنسز کو، جس کا نتیجہ کوئی نہ نکلا، اور اپوزیشن بھی نہ کھل کے اپنا موقف بیان کر پا رہی ہے، نہ حکومت کھل کے موقف بیان کر پا رہی ہے۔ شنید ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اپوزیشن کی کچھ پارٹیاں، شاید ساری نہیں، کچھ پارٹیاں سڑکوں پر آئیں گی اور بات کریں گی، مطالبات پیش کریں گی اور پروٹیسٹ اپنا جاری رکھیں گی۔ جہاں تک معاملہ ہے تحقیقات کا، تو تحقیقات کرپشن کے اوپر تحقیقات کا تو وہ تو سبھی کی ہونی چاہیے بلا امتیاز۔ شروع ڈیفینیٹلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ہی کیا جاتا ہے، تو کرنا بھی چاہیے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو، لوگوں کو یقین آنا شروع ہو، اور اس طرح سارے ہی لوگوں کا، چاہے وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، چاہے وہ حکمران جماعت کے لیڈر ہیں، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ٹرن بائی ٹرن، اور باقی بھی اداروں کے سربراہان کی جو بھی کی پوسٹ پر ہیں، جو بھی کرپشن میں ملوث پائے جا رہے ہیں، ان کو یا ان پہ الزام آ رہے ہیں، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ چونکہ پاکستانیوں کا اعتماد متزلزل ہو چکا اپنے ہی لیڈروں کے اوپر، اپنے حکمرانوں کے اوپر، اس لیے ضروری ہے کہ بحیثیت قوم ان کا اعتماد بحال کیا جائے اور ان کو ایک بہتر، روشن اور مستقبل کی کوئی نوید بھی دی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لیڈران خود سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے آگے لے کے آئیں اور پیش کریں اور اپنا احتساب کروائیں، تاکہ ان کی اپنی عزتیں بھی بحال ہوں۔ اگر ان کے دامن پہ کوئی داغ لگ رہا ہے الزامات کا، تو وہ دھل جائے گا اور لوگ بہتر طور پہ ان کو جاننے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو وطن عزیز کے حالات ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، وہ بہتر ہوتے ہوتے دوبارہ ڈیٹرٹ ہو رہے ہیں، وہ دوبارہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں حالات۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وطن عزیز میں امن عامہ کی جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہت جو ادارے متنازع نہیں ہونے چاہیے، ان کو متنازع بنانے کی بھی کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس وقت بیرون ملک سرحدوں کے حالات بھی ہمارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کوئی بہت خوشگوار کہیں بھی نہیں ہیں، بلکہ کشیدگی ہی بڑھتی جا رہی ہے، اور پاک افغان بارڈر پہ بھی کشیدگی ہے، اور پاک انڈیا بارڈر پہ بھی کشیدگی ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، وہ بھی بہت ہی تشویشناک ہیں، اور اس کو بھی کہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات یہی ہے کہ ناانصافی جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، وہ ہمیشہ نفرتوں کو جنم دیتی ہے اور بدامنی کا باعث بنتی ہے۔ جب تک اس بات کو نہیں سمجھ لیا جاتا، اور اس بات کو اگر سمجھ لیا گیا ہے تو اس کا ازالہ نہیں کر دیا جاتا، دنیا میں پوری دنیا میں ہی امن قائم ہونا جو ہے مشکل ہوتا جائے گا۔ جو بات ہے کہ صرف مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں رہتی، حکومت ہمیشہ انصاف سے قائم ہوتی ہے اور انصاف سے ہی قائم رہتی ہے۔
جو جس نے بھی ناانصافی کی، چاہے وہ اس مسلمان حکمران ہو چاہے وہ کافر ہو، وہ جلد یا بدیر ہٹا دیا جاتا ہے اپنے منصب سے اور اس کو زوال آتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی، اور جو وہ ساری بلا امتیاز فراہم کی جائیں۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ اس کی روٹی پانی، بجلی، مکان، تعلیم، صحت کے علاوہ وہ انصاف ہے۔ انصاف اس طرح کہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، جو ایک عام شہری کا حق ہے وہی ایک مالدار شہری کا حق ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی امتیاز روا رکھنا جو ہے، جو مساوی قوانین نہیں بنائے جاتے یا ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا، تو وہ ہمیشہ فرسٹریشن کو جنم دیتا ہے، جو فرسٹریشن بڑھتے بڑھتے پھر بدامنی کا جو ہے ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ کشیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں، طبقاتی جب جو تفریق ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو نفرتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جب نفرتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں وطن عزیز کے، پاکستان کے، اس لیے ان پہ زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر بھاری ذمہ داری آتی ہے۔ جس کا منصب جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی بھاری ذمہ داری اس کی ہوگی۔ ضرورت یہ ہے کہ سبھی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایسی کوئی مشکل وہ بات نہیں تھی اگر اپوزیشن ڈٹ جائے اپنے موقف کے اوپر اور ڈٹ سکے کرپشن کے خلاف، تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہو جائے۔ وہ کیوں نہیں اپنے موقف پہ قائم رہ سکتے؟ اس لیے کہ دامن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا الجھا ہی ہوا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی دھبا ہے۔ اب اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم بھی کیا جائے، اور آنے والے وقت کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، وطن عزیز کی تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے کہ اب یہ وقت ہے جو ہمیں سنبھلنا ہے اور ہمیں اپنے معاملات درست کرنے ہیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر کوئی ایسا اقدام اٹھانا پڑ جائے اسٹیبلشمنٹ کو یا پاورفل اداروں کو کہ پھر یہ سسکتی بلکتی اور تڑپتی ہوئی جمہوریت جو ہے، جو تڑپا رہی ہے عوام کو زیادہ ریلیف دینے سے زیادہ، یہ بالکل ہی دم توڑ دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم مل بیٹھ جائیں اور کوئی حل نکال لیں۔ ہمارے عوام کی دعائیں لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ لیڈر جو ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے حکمران جماعت کے ہیں، وہ اب اپنی اپنی انا کے خول سے باہر نکلیں اور کوئی لایا عمل طے کریں اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھائیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔